بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے کا واقعہ ایسا ہے کہ جسے قرآن کریم میں احسن القصص کہا گیا ہے۔ آج ہم آپ کو اسی احسن القصص کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے حضرت زلیخا حضرت یوسف کے عشق میں مبتلا ہو کر گناہ کی طرف مائل ہوئی، اور پھر سچی توبہ کے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی، اور پھر اللہ پاک نے ان کے بطن سے 2 پیغمبر پیدا کیے۔ ان کی شادی کا قصہ جو کہ ویڈیو کے آخر میں بیان کیا جائے گا، ایک بہت ہی نرالا قصہ ہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ رائل جو کہ تاریخ کتابوں میں زلیخا کے نام سے مشہور ہوئی، وہ تیموس بادشاہ کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھی۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں 9 سال کی عمر میں زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار خواب میں ہوتا ہے۔ وہ اسی وقت ان کی دیوانی ہو جاتی ہیں۔ کچھ سالوں بعد ان کو حضرت یوسف دوبارہ خواب میں عزیز مصر کے روپ میں نظر آتے ہیں، اور زلیخا بی بی قسمت ایسی کہ اسی سال عزیز مصر کا رشتہ ان کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ وہ فوراً شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہیں، لیکن وہ رشتہ اس وقت کے عزیز مصر اطفیر بن روحیب کا تھا۔ شادی کی رات ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکا نہیں ہے جو مجھے خواب میں نظر آتا ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد حضرت یوسف مصر کے بازار میں بکنے کے لیے لائے جاتے ہیں، اور زلیخا کے شوہر عزیز مصر اطفیر بن روحیب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے وزن کے برابر سونے، وزن کے برابر مشک اور ریشمی کپڑے کے خرید لیتے ہیں اور گھر لے آتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کے قدم جما دیے۔ اس طرح سے حضرت یوسف محل میں سکون سے رہنے لگے۔ جیسے ہی آپ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو زلیخا جو کہ پہلے ہی آپ کو خواب میں دیکھ چکی تھی، وہ آپ پر فریفتہ ہو گئی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس عورت کے گھر میں تھا اور اسے پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی کہ لو آؤ، تو حضرت یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، یعنی تیرا میاں تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ چنانچہ زلیخا دروازہ بند کر کے حضرت یوسف سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی تھی، لیکن حضرت یوسف دروازے کی طرف بھاگے اور دروازے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھلتے چلے گئے۔ زلیخا نے حضرت یوسف کو بھاگتے ہوئے پیچھے سے پکڑا، جس سے ان کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ عزیز مصر نے جب حضرت یوسف کو یوں بند کمرے سے نکلتے دیکھا تو زلیخا نے شور مچایا کہ یوسف میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا، اور بولی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف یہ دیکھ کر گھبرا گئے اور بولے، یہی مجھے اپنی نفسیانی خواہش پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ خیر، اللہ پاک فرماتا ہے، عورت کے گھر والوں میں سے ایک چھوٹے بچے نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ جب حضرت یوسف کا کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو عزیز مصر نے زلیخا سے کہا، یہ تمہارا فریب ہے اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، یوسف اس بات کا خیال نہ کرو، اور زلیخا سے کہا کہ تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہے۔ یہاں تک کا واقعہ تو ہم نے آپ کو پہلے ہی پارٹ میں بتا دیا تھا، تو اب مختصر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ واقعہ بہت مشہور ہو گیا تھا۔ شہر کی تمام عورتیں زلیخا کو لعن طعن کرنے لگی
کہ اپنے غلام کے عشق میں ہی مبتلا ہو گئی ہے، اور عورتوں نے شہر میں چرچا کیا کہ عزیز کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے، اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے، ہم تو اسے صریحہ غلطی پر دیکھتے ہیں۔ زلیخا نے تنگ آ کر ایک دن تمام عورتوں کی دعوت کی اور سب کو پھل تراشنے کے لیے پکڑا دیے، اور ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے لا کھڑا کیا۔ بس پھر ان عورتوں نے حضرت یوسف کی خوبصورتی میں مدہوش ہو کر پھلوں کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ زلیخا ان عورتوں سے بولی، یہ وہی غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھ پر لعنت ملامت کر رہی تھی۔ میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اور جو کچھ میں کہہ رہی ہوں اگر یہ وہ کام نہ کرے گا تو قید کر دیا جائے گا اور رسوا ہوگا۔ خیر، زلیخا کے منت سماجت کرنے پر کہ میری بیوی کی عزت پورے شہر میں داؤ پر لگ گئی، عزیز مصر نے حضرت یوسف کو قید میں ڈال دیا۔ پھر 7 سال بعد ایک انتہائی عجیب و غریب عزیز مصر کے خواب کی تعبیر بتانے پر حضرت یوسف کو رہائی مل گئی۔ عزیز مصر اپنی وفات سے پہلے ہی تمام اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ کر دیے۔ چنانچہ اس کی وفات کے بعد ریان بن ولید نے حضرت یوسف کو ہی عزیز مصر بنا دیا۔ چلیے اب چلتے ہیں کہ اس بات کی طرف کہ ان دونوں کی شادی کیسے ہوئی۔ عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا تنگ دست و محتاج ہو چکی تھی اور آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی۔ کسی نے حضرت زلیخا کو مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف، جو کہ اب شاہ مصر بھی ہیں، سے اپنا معاملہ ذکر کرے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم کرے اور آپ کی مدد فرما کر آپ کو غنی کر دے، کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی۔ اس پر جب کسی نے انہیں یہ کہا، ایسا نہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے جب آپ نے ان پر الزام لگایا، تو انہیں کافی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تب حضرت زلیخا فرمانے لگی کہ میں ان کی بردباری اور کرم نوازی کو جانتی ہوں۔ چنانچہ آپ حضرت یوسف کی گزرگاہ میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ قوم کے تقریباً 1,00,000 معاجز لوگوں اور وزیروں و مشیروں کے ساتھ نکلے اور بی بی زلیخا نے حضرت یوسف کی خوشبو محسوس کی، تو آپ کھڑی ہوئی اور آواز دی، پاکی ہے اس کے لیے جس نے معصیت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ عرض کیا، میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت کرتی تھی، آپ کے رہنے کی جگہ کی خود صفائی کرتی تھی۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی ہے، میری قوت ختم ہو چکی ہے، میرا مال ضائع ہو گیا، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے، اور اب میں اس کے محروم ہو چکی ہوں، کیونکہ فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف بہت زیادہ روئے اور حضرت زلیخا سے فرمایا، کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے؟ آپ نے عرض کیا، جی ہاں، اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین بھر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ وہاں سے چلے گئے اور حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا، اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں، اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیغام لانے والے سے کہا، میں جانتی ہوں کہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت تو انہوں نے میری طرف توجہ نہیں دی، اور اب جب کہ میں بوڑھی، اندھی اور فقیر ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے، پھر نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی، تو اللہ پاک نے حضرت زلیخا رحمت علیہ کا حسن و جمال، بشارت
اور جوانی لوٹا دی۔ کہا کے وقت آپ باکراہ تھی اور آپ سے آفراشم بن یوسف اور منشا بن یوسف پیدا ہوئی۔ یہاں پر امام قرطبی الجامع الحکام القرآن محشری الکشاف پر لکھتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ نے عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا کی شادی حضرت یوسف سے کر دی۔ حضرت یوسف نے شادی کی رات حضرت زلیخا سے کہا، کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے جو تم چاہتی تھی؟ زلیخا نے کہا، مجھے شرمندہ نہ کیجیے، میں نازوں میں پلی تھی اور میرا شوہر بھی ایسا تھا کہ جو عورتوں کے پاس نہیں آتا تھا، اور اللہ نے آپ کو وہ حسن دیا تھا کہ میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا تھا۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام حد درجہ حسین و جمیل تھے۔ جب اس بی بی نے آپ کو دیکھا تو آس لگا بیٹھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا خاوند نامرد تھا، جس کی وجہ آپ باکرہ تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اس سے ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔